برادران محترم اور سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کی صفات کا، ان کی عبادات کا اور ان کی اداؤں کا ذکر ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں صدیقاً نبیّا، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توصیف اور تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں شاکراً لِأَنْعُمِهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام میری نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کان امتاً قانتا، کہ ابراہیم فرد واحد ہو کر ایک امت اور جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام قانت تھے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ کہیں ان کو حنیف قرار دیا گیا، یعنی یکسو، ہر ذات سے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ کو اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لینے والی ہستی۔ تو قرآن پاک میں جن ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو، آپ کی عادات و خصائل کو اور آپ کے شمائل اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے میرے محبوب حضرت ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرنے والے بنے۔ اور اہل ایمان کے لیے جس طرح یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اے امت مسلمہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی ایک اسوہ حسنہ موجود ہے، اور ان کی زندگی بھی بہترین اور آئیڈیل زندگی ہے۔ تو جس قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا، وہی قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے۔ اور جب خانہ کعبہ تعمیر کیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد میں سے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمانا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے نسل اسماعیل سے رسول پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور فرزند ارجمند تھے۔ تو قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو آئیڈیل نمونہ بنانے والے بنو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور قابل تقلید ہیں۔ سب سے پہلی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ موحد تھے، توحید پرست تھے اور شرک سے ہر طرح سے پاک تھے۔ قرآن پاک میں اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔
ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ ساری قوم بت پرست تھی، یہاں تک کہ باپ بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت گر بھی ہے، اور باپ بت فروش ہے اور بیٹا بت شکن بن کر آ رہا ہے۔ یہ ہے توحید کا اعلیٰ ترین مقام کہ باپ جن بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بیٹا ان بتوں کو توڑ رہا ہے۔ توحید کو اللہ نے ان کی طبیعت اور فطرت میں ودیت کر دیا تھا، چنانچہ اپنے قصدوں کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے کے لیے ان کے باپ نے بھیجا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے کہ آؤ اس بت کو خرید لو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا ہے، تو ایسا بت کس نے خریدنا تھا؟ کوئی نہ خریدتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لاتے اور اس بت کو کسی پانی میں گرا کر اس کا سر منہ توڑ کر پھینک دیتے، اور باپ ناراض ہوتا کہ تمہارے کزن تو بت فروخت کر کے آتے ہیں اور تم ایسے ہی آ جاتے ہو، کہا جی میرا بت کوئی خریدتا نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں توحید کو اللہ نے رکھ دیا تھا، اور قوم کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی اور ان کے سارے بتوں کو توڑا، بڑے بت پہ کلہاڑا رکھا، اور قوم آ کر پوچھتی ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا خدا موجود ہے اور کلہاڑا اس کی گردن میں ہے، اس سے پوچھو ان کا یہ حشر نشر کس نے کیا ہے۔ تو قوم کہنے لگی ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت لوہے پر چوٹ لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بت بولتے نہیں، نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور اپنے باپ کو بھی اسی توحید کی دعوت دی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ اس بت کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے۔ تو باپ کو توحید کی دعوت دی اور قوم کو توحید کی دعوت دی، اور وقت کے بادشاہ نمرود کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نمرود نے کہ آپ کا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا خدا جو ہے ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، انا احیی و امیت، میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے۔ ایک پھانسی کی سزا کے قیدی کو اس نے رہا کر دیا اور ایک بے گناہ کو اس نے پھانسی چڑھا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا، بادشاہ سمجھدار ہوتے یہ تو موٹے دماغ کا مالک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جواب ارشاد فرمایا اور اس کو کہا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یعنی زندہ کرنا اور مارنا یہ تو تمہارے بس میں کیا ہوگا؟ سورج جو ڈیلی نکلتا ہے اور چھپتا ہے، ایک جگہ سے آتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے، اس آنے جانے والے متحرک وجود کو تم تبدیل کر کے دکھا دو، صرف اس کی سائڈ بدل کر دکھا دو۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، یہ جواب سن کر کافر حیران ہو گیا اور اس کی بولتی بند ہو گئی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں باپ کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بادشاہ کو توحید کی دعوت دی۔ قوم کے سامنے ایک مرتبہ جب ستارے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کہتے ہو سکتا ہے یہ رب، جب وہ غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا غروب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر کہا کہ میں تو
اس کو رب نہیں مانتا ہوں۔ پھر جب سورج نکلا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے تم کہتے ہو کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب الآفلین، سورج بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، ستارے بھی غروب ہو گئے، غروب ہو جانے والوں کو میں خدا نہیں مانتا ہوں۔ تو ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مظاہرہ کیا، ہر طرح سے قوم کو، گھر والوں کو، بادشاہ وقت کو، نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ اس توحید کی دعوت کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو آگ میں ڈالا جانا بھی انہوں نے قبول کر لیا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے یہ شعر لندن کے اندر، جب لندن کی پارلیمنٹ دارالعوام کے اندر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ رکھا تھا تو اس وقت یہ شعر پڑھا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر یہ شعر کتنا صادق آتا ہے، قوم ان سے توحید کی دعوت پہ خفا، باپ ان سے خفا، اور اپنے علاقے والے ان سے خفا، بادشاہ توحید کی دعوت پر ان سے خفا۔ تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے میرے خلیل سے دو عالم خفا اس لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا اعلیٰ ترین معیار بنایا اور توحید کی دعوت دیتے رہے، پوری زندگی کہیں شرک کا شائبہ نہیں آنے دیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے اور حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ کہا کہ اما الیک فلا، ضرورت تو ہے مجھے لیکن تمہاری نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا پھر اللہ سے آپ براہ راست کہہ لیں۔ تو توحید کا اعلیٰ ترین لیول دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں علمہ بحالی حسبی ان سوالی، میرا اللہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کا خلیل اس کی خاطر اور اس کی توحید کی دعوت کی خاطر آگ میں جلنے جا رہا ہے، تو میں اللہ سے سوال نہیں کرتا ہوں، میرا حال ہی اللہ کی مدد کے اترنے کے لیے کافی ہے۔ جب توحید کے اس اعلیٰ ترین معیار پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کے ذریعے آگ بجھانے کی بجائے براہ راست حکم دیا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سلامن، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں آگ میں گرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنت کا قالین بچھا دیا اور ان کے جانے کے بعد وہاں گلاب اور نرگس کے پھول اگا دیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ میرا خلیل آگ میں تنہائی محسوس نہ کرے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ کی توحید کے اعلیٰ ترین معیار کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اس طرح کی مدد کی جس طرح کی مدد کا پہلے کوئی تصور اور کوئی واقعہ وجود پذیر نہیں ہوا تھا۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے زندہ اور سلامت رکھا، اور ساری دنیا کے لوگ، باہر والے دشمن یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم تو آگ میں سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو جن رسیوں کے ساتھ ڈالا گیا تھا باندھ کر وہ رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال تک بھیگا نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل پسیج گیا اور انہوں نے عرض کیا ابراہیم اپنے اللہ سے، رب سے کہو کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں اور آگ مجھے بھی نہ جلائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا امی جان آپ تشریف لائیے۔ تو سارے دشمنوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آگ میں گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، بیٹے کو گلے لگایا اور اسی آگ میں چل کر واپس آ گئیں۔ اس آگ کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے بھی سلامتی کا ذریعہ بنایا اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے بھی سلامتی کا ذریعہ بنایا۔
تو معلوم ہوا کہ آگ اپنے جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چھری اپنے چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لیا جائے۔ ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں، چھری بار بار تیز کر رہے ہیں، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں اس کو پھینکتے ہیں تو چھری کو اللہ قوت گویائی عطا کرتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں دو حکموں کے درمیان ہوں، ایک طرف مجھے رب جلیل کا حکم ہے اور ایک طرف مجھے خلیل کا حکم ہے، میں رب جلیل کا حکم مانوں گی، خلیل کا حکم نہیں مانوں گی۔ تو چھری اپنے چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آگ اپنے جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے اور اعلیٰ ترین درجے پر اللہ کی توحید کے مقام پر فائز تھے۔ اللہ ہمیں بھی توحید کا یہ مقام نصیب فرمائے۔ وہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے سارے جہان سے اپنا رخ موڑ کر ایک اللہ کی ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ توحید کا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور توحید کا ماننے والا مسلمان آج در بدر اپنی جبین کو جھکا رہا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں توحید پرست بن جائے تو جگہ جگہ اسے لوگوں کے سامنے اور قبروں پر جا کر اپنی جبینوں کو ٹکانا نہ پڑے، یہ صرف اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والا بنے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت اللہ کی اطاعت تھی، اور وہ پیکر تسلیم و رضا تھے کہ جس طرح اللہ کا حکم ملتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا کرتے چلے گئے۔ حکم ملا کہ آپ اپنے باپ کو دعوت دیں تو باپ کو دعوت دی، اور وہاں سے سخت ترین رد عمل کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا، اور پھر 80 سال کی عمر میں ملے ہوئے بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، جاؤ بے آب و گیا لک و دک صحرا میں اور اس بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی تسلیم کیا اور کہا اپنا گھر بار علاقہ وطن چھوڑ دو، وہ بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ پھر حکم ملا اس بچے کو اب اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ پھر حکم ملا کہ میری خاطر تم آگ میں کود جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل آج بھی کہتی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں گر گئے۔ 40 دن تک ان کے پاس موقع تھا، انہیں قید رکھا گیا، 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور بہت بڑا الاؤ دہکایا گیا، جلایا گیا۔ 40 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے، یہاں 40 سیکنڈ میں 40 منٹ میں مسلمان کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، یہ ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر حکم ملا کہ اے ابراہیم میرے حکم پر اپنے بچے کو ذبح کر دو، تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ کہا میرے حکم پر میرا خانہ کعبہ تعمیر کرو، تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا میرے حکم پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کرو، تو وہ اعلان بھی کر دیا۔ تو قدم بقدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی اطاعت، کامل سپرد اور تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ زندگی میں کتنی مشکلات آئیں اور کتنے مصائب و آلام سے گزرنا پڑا، چھوٹی عمر میں گھر چھوڑ کے جانا پڑا، اپنے وطن سے دور ہونا پڑا، اپنے باپ سے دور ہونا پڑا، اور یہ ساری قربانیاں اس لیے برداشت کرتے چلے گئے کہ ان کے اللہ کا یہ حکم تھا۔ تو دوسری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تسلیم و رضا ہے اور اطاعت اور وفا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئیں، اور ان تمام آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ دوسری جگہ اللہ اس بات کی صداقت اور گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفا اور اطاعت کا حق ادا کر دیا، اور یہ کرنے کے بعد جب اللہ نے دیکھا ساری اطاعت اور ہر قسم کی کامل سپردگی کا مظاہرہ کر کے ابراہیم علیہ السلام پیکر تسلیم و رضا بن گئے ہیں، تو اللہ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ تو دوسری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی کامل اطاعت ہے اور تسلیم و رضا ہے، اور تیسری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ کا قرآن جس کی تعریف کرتے ہوئے شاکرا لانعمی، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب میری نعمتیں ابھی زیادہ نہیں برسی تھیں اس وقت بھی وہ شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دے اور نوازتا ہی چلا جائے، جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں چھت پھاڑ کے دے دے، تو اس وقت کوئی شکر گزار بنے تو بڑی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شاکرا لانعمی، ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی شکر گزار تھے جب وہ اللہ کی چند نعمتوں کے مستحق بنے تھے، اور جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری بھی بڑھتی چلی گئی، اور ان حالات میں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی وہ شکر گزار رہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ اے اللہ میں تیرا خلیل ہوں، تیری عبادت اور اطاعت کی سزا یہ ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرا خلیل آگ میں جلایا جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کوئی شکوہ زبان پر طاری نہیں کیا، اللہ کے شکر گزار رہے۔ وطن چھوڑنا پڑا، اللہ کے شکر گزار رہے۔ 80-85 سال کی عمر تک اولاد نہیں ملی، اللہ کے شکر گزار رہے، اور پھر اس اولاد کو قربان کرنے کا وقت آیا، اس وقت اللہ کے شکر گزار رہے۔ جب بیٹے کی جگہ مینڈا قربان ہوا، دمبے کی قربانی پر بھی شکر گزار رہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا اس وقت بھی شکر گزار رہے۔ جب معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو تنے تنہا بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے اس وقت بھی اللہ کے شکر گزار رہے، کوئی شکوہ نہیں کہ اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں، سوائے جنگل اور پتھر کے ان کا کون رکھوالا ہوگا۔ ہر حال میں شکر گزاری کرنے والی ہستی کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے، اور اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت شکر گزاری تھی، اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے گزرے، ہر قدم پر وہ شکر گزار رہے۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی کسی پہ آزمائش آ جائے اللہ کے شکوے اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک نوجوان نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں جان میرے سر میں درد ہے۔ کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 30 سال۔ کہا اس سے پہلے کبھی سر میں درد ہوا؟ کہا جی نہیں۔ کہا 30 سال کبھی سر میں درد نہیں ہوا، شکر کی پٹی نہ باندھی، ایک مرتبہ 30 سال کی عمر میں سر درد ہوا، شکوے کی پٹی لوگوں کو باندھ کے بتا رہے ہو کہ اللہ نے میرے سر میں درد ڈال دیا ہے۔ تو ہم نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں، لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھتے حتی توربت قدماہ، آپ کے قدم بھی ورم آلود ہو جاتے۔ تو پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرنے والے بنو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنے والا بنوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت اللہ کی شکر گزاری تھی، اور چوتھی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حلم اور درگزر تھا کہ وہ بہت درگزر کرنے والے، اور جب اپنے باپ کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، قرآن اس کا نقشہ کہتا ہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
کیا، بار بار اے میرے پیارے ابا جان، اے ابو جی، اور ابو جی کہہ کر انہوں نے پورے قرآن میں نقشہ کھینچا، بڑے پیار سے اپنے باپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ابا جان بت پرستی چھوڑ دیں، اللہ نے مجھے توحید کا علم دیا ہے اور آپ میری اتباع کریں، اہدیکا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ اور اتنے نرم لہجے میں، اتنے مؤدب انداز میں باپ کو توحید کی دعوت مل رہی ہے۔ باپ کا رد عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم اپنی دعوت توحید سے بعد آ جا ورنہ میں تمہیں سنسار کروں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلا جا۔ اس توحید کی دعوت کے بدلے میں اتنا سخت ریئیکشن پا کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ باپ کو کہنے لگے سأستغفر لک ربی، میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، اور جب تک اللہ نے منع نہیں کیا اس وقت تک استغفار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ قوم نے ان کو آگ میں جلایا، کوئی رد عمل، کوئی جذباتی الفاظ اور کوئی اپنے نبوت کے کردار سے گھٹیا الفاظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، اور ان کو ساری زندگی مختلف مشکلات، مصائب و آلام اور امتحانات سے گزرنا پڑا، لیکن حلم اور درگزر کا وہ پیکر بن کر رہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے تھے، کیا کھاتے؟ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ انہوں نے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہوئے کہ اس وقت دشمن اگر نہیں کھاتا تھا تو پھر وہ قتل کرنے کا ارادہ لے کے آتا تھا۔ دشمن بھی اتنا گھٹیا اور کم ظرف نہیں تھے کہ جس کا کھاؤ پھر اس کو قتل بھی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس دو باتوں کے لیے آئے ہیں۔ ایک اس بات کے لیے کہ قوم لوط کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تباہ کرنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ تو حضرت سارہ کھڑی تھی، حیران ہو گئی، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کمال ہو گیا، 99 سال میری عمر ہے، اس عمر میں کہاں سے اولاد ملے گی؟ کہا اللہ دے گا، اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے درگزر کرنے والے ہیں کہ فرشتوں کو کہنے لگے کہ کیا آپ کوئی تھوڑا سا مہلت نہیں دیتے اس قوم کو کہ یہ سمجھ جائے، اگر اس قوم میں 50 بندے بھی اللہ کی ماننے والے ہوں تو کیا آپ عذاب دیں گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر 30 بندے اللہ کے ماننے والے ایماندار ہوئے پھر بھی عذاب نہیں دیں گے۔ کہا اگر 20 ہوئے، کہا 20 بندے بھی ایماندار نکل آئے تب بھی عذاب نہیں دیں گے۔ کہا اگر 10 ہوئے، کہا 10 بھی نکل آئے تب بھی عذاب نہیں دیں گے۔ کہا اگر 1 نکل آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھو، خیر خواہی دیکھے، کہا اگر 1 مسلمان ایماندار نکلا تو عذاب دو گے؟ کہا نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر حضرت لوط علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو ایماندار ہیں، ان کی وجہ سے باقی پوری قوم کو مہلت دے دو۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں، اب اللہ کا فیصلہ آ چکا، یہ قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرمی اور درگزر ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم کو دکھایا۔ اور 5ویں صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تھی۔ حدیث میں آتا اول من ضیف ابراہیم، سب سے پہلے مہمان نوازی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے کہ مہمان آئے گا تو کھانا کھاؤں گا، گھر کے چاروں طرف دروازے لگائے ہوئے تھے کہ جس طرف سے مہمان آئے گھر میں داخل ہونے کا راستہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے مہمان آ رہا ہو، دروازہ نہ پا کر وہ واپس چلا جائے۔ ایک مرتبہ ایک کافر کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا اور اس کو کہا کہ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر اس نے بسم اللہ سے انکار کیا تو کہا کہ میں میرے ساتھ نہیں کھا سکتے ہو، تو وہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا کہ میں 70 سال سے اس نافرمان کو، کافر کو کھلا رہا ہوں، آپ کو ایک مرتبہ کھلانا پڑا تو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، گئے اور اس کو بلا کر لے کر آئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ تو اس نے کہا پہلے تو آپ نے اٹھا دیا تھا، کہ جس کے نام پر اٹھایا تھا اسی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس کی خوشی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے بھی اپنے اس رب کا کلمہ پڑھاؤ۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح